الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، بے شک تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو ہوتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا قوم و ملت، اشفاق العلماء، محسن راجستھان، سیدی شاہ مفتی محمد اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کے اس سالانہ عظیم الشان جشن مفتی اعظم راجستھان جو کہ خدمت خلق یووا وکاس سمیتی کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، آپ تمام حضرات کا میں کمیٹی کی جانب سے، نوجوانوں کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیتے ہوئے یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی۔ آج ہم جس ہستی کا جشن منا رہے ہیں وہ فقط ایک واحد انسان نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی انجمن کا نام ہے، جن کا فیضان ابر کرم بن کر کے پورے راجستھان پر برستا رہا اور آج بھی برس رہا ہے، انشاءاللہ برستا رہے گا بے شک انشاءاللہ۔ ابر رحمت تیرے مرقد پہ گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، بارگاہ مفتی اعظم راجستھان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تک حیات رہے، ویسے تو ان کے خصوصیات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، البتہ ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی میری نظر میں، میری ذاتی رائے کے مطابق، وہ یہ تھی کہ سرکار مفتی اعظم راجستھان نے پورے راجستھان کو بالکل ایک ڈوری میں پرو کے رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کبھی اس راجستھان کی سرزمین کو اختلافات کے نظر نہیں ہونے دیا، بے شک بے شک حق ہے، چاہے کیسی بھی حکمت عملی اپنانی پڑے، لیکن اتحاد کا نعرہ بلند کیا، عملی طور پہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ زبانی طور پہ بھی آپ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ پیش کر۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی خانقاہ کا بزرگ ہو، کسی بھی سلسلے سے بیعت ہو، سرکار مفتی اعظم راجستھان نے ہم کو سب کا ادب کرنا سکھایا۔ بے شک بے شک۔ آج اگر ہم واقعی حضور مفتی اعظم راجستھان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت کے بینر تلے، جھنڈے تلے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کریں تاکہ دین و سنیت کا اسی طریقے سے کام ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ورنہ یہ جو بزرگ دھیرے دھیرے ہماری بستی سے، ہماری اس دنیا سے، فانی دنیا سے روانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلا کو ویسے تو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ ہم نے سالوں پہلے حضور بابا قوم و ملت کو کھویا، اب ہم نے قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ کو کھویا۔ اب اللہ رحم فرمائے کہ یہ مقدس اور پاک باز ہستیاں اس طریقے سے دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں۔ اب ہمارے لیے کبھی تو یہ سایہ فگن تھے، تو ہمیں آس تھی کہ ہمارے اتفاق و اتحاد، ہماری سنیت کا درد اور ہماری سنیت کی فلاح و بہبود کی فکر کرنے والی ہستیاں موجود ہیں، لیکن اب ہمیں اپنے معاملات کو اس طریقے سے سنبھالنا ہے کہ قدم پھونک پھونک کے ہمیں رکھنا پڑے۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ایک ایسا دور ہے جس میں اختلافات پل بھر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جن کا مٹانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ کبھی چاند کے مسئلے کو لے کر اختلافات ہوتے ہیں،
کبھی کسی اور مسئلے کو لے کر اختلافات ہوتے ہیں، ایسے میں شریعت و سنت کا دامن تھام کر کے ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اپنے علماء کا فرمان، اپنے مفتیان کرام کا فرمان اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں دارالافتاء سے، مرکز سے جو بھی فرمان جاری ہو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد اور محور ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور مفتی اعظم راجستھان کی زندگی اتفاق و اتحاد کے سائے میں گزری، آپ نے سب کا احترام ہمیں سکھایا، اس لیے آج ہم اس جشن میں ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، سماج کا کام کرنا ہے، ملت کا کام کرنا ہے۔ یہ جو نوجوانوں نے کمیٹی بنائی جس کا نام خدمت خلق یووا وکاس سمیتی ہے، اس کے نوجوان صرف ایک محلے کے نہیں بلکہ ناگور کے الگ الگ علاقوں سے، آپ تحصیل چوک میں چلے جائیے، آپ کلندری چوک میں آ جائیے، اور بھی دوسرے علاقوں سے ملا کر کے ایک تنظیم بنی ہے جو اس امید کے ساتھ میں جاگی ہے کہ ہم اپنے ناگور اور اہل ناگور کا بھلا کریں گے اور ہم مسلمانان ناگور کی نمائندگی کا حق ادا کریں گے۔ اس لیے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، کبھی جا کر کے شجرکاری یعنی ورکشاروپن وغیرہ کے سمیلن میں حصہ لے رہے ہیں، کبھی جا کر کے غریبوں کی مدد کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ناگور کا وکاس کس طرح ہو، کبھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ناگور میں اتفاق و اتحاد کیسے ہو۔ یہ اس وجہ سے فکر مند رہتے ہیں کہ پورے شہر ناگور کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے، ان میں کوئی کمزور ہے اس کی مدد کی جائے، کوئی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے اس کے تعلیمی انتظام کیے جائیں، اسی طریقے سے اگر کوئی غریب ہے اس کی غربت دور کر دی جائے، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرایا جائے۔ امید کے ساتھ میں یہ تنظیم والے نکل پڑے ہیں، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، ان سے جڑے رہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ اگر آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ایک ایسی تحریک ثابت ہوگی جو کہ ناگور کی سرزمین پر رہ کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا کرتی نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خدمت خلق، ان کا جو نام ہے خدمت خلق، خدمت خلق کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خدمت خلق کا مطلب ہوتا ہے مخلوق خدا کی خدمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اس میں جانور بھی آتے ہیں، اس میں انسان بھی آتے ہیں، اس میں پرندے بھی آتے ہیں، اس میں مسلمان بھی آتے ہیں اور اس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ اور اسلام سب کی خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام تو ایک جانور کی بھی خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، ان کے مقاصد، ان کے عزائم بہت عظیم الشان ہیں، اگر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ناگور کی ایک بہت بڑی تحریک یہ ثابت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ مولانا عمران صاحب نے ابھی بتایا تقریر کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں ناگور میں کام نہیں ہو سکتا، لیکن میں کہتا ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز، بس کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ایسا بولتے ہیں، ورنہ آپ مولانا عمران صاحب سے پوچھے، محرم کے دنوں کے اندر یہ ایک پیغام لے کر کے نکلے تھے کہ جس طریقے سے ڈھول تاشے ہوتے ہیں اس کے خلاف انہوں نے 10 روزہ پروگرام کیے۔ اس کے بعد جو رزلٹ نکلا انہوں نے بتایا اور ان کے ذریعے سنا گیا کہ کافی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ڈھول تاشوں سے توبہ کر کے پروگرام میں شرکت کرنا ضروری سمجھ لیا اور ناگور کے اندر دھیرے دھیرے سدھار ہونا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نکتہ چینی کرنے والا فرد ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، کام کرنے والا ہمیشہ آگے رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو کام کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ آپ کو فائدہ دیں گے، فائدہ ثابت ہوگا۔ خدمت خلق کرنا اسلام کے اندر بے حد ضروری ہے۔ آپ دیکھیں خدمت خلق کی اسلام کے اندر کتنی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو لے لیں، 4 یار مصطفیٰ کی سیرت کو لے لیں، صحابہ کرام کی سیرت کو لے لیں، ہر ایک خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چھوٹا سا غریب بچہ بھی اگر آپ کو کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میرے آقا دنیاوی اعتبار سے اس کی مدد فرمائیے۔ بے شک۔ ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں غلاموں کو ڈھونڈ کر کے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے ان کی آزادی دلائی انہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رات کے پچھلے پہر میں جا کر کے بیوہ عورتوں کے گھر میں اور غریب لوگوں کے گھر میں جا کر اپنے
ہاتھوں سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے کبھی کنویں خرید رہے ہیں، کبھی اونٹ وقف کر رہے ہیں، کبھی مال دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ یہ لوگوں کا بھلا کرنا ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اسلام کے چاہنے والے بڑی بڑی شخصیات ہمیں سکھاتی ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ لے کر نکلنے والے جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا درخت بن کر سب کو پھل دیتی ہوئی نظر آئے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیتی نظر آئے گی۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی حضرات نے دامے درمے قدمے قلم سخن جو بھی اس جشن کو سجانے میں سنوارنے میں حصہ لیا ہے، اللہ رب کریم تمام کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ حضور سید امین القادری صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی القریب تشریف لانے والے ہیں، اطمینان کے ساتھ میں آپ حضرات تشریف رکھیں اور سکون کے ساتھ میں حضرت کا پورا بیان اول سے لے کر آخر تک سن کر کے آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔